زندگی کے میلے میں خواہشوں کے ریلے میں تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں. زندگی کے میلے میں خواہشوں کے ریلے میں تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں. وقت کی روانی ہے، بخت کی گرانی ہے، سخت بے زمینی ہے، سخت لامکانی ہے. ہجر کے سمندر میں تخت اور تختے کی ایک ہی کہانی ہے، تم کو جو سنانی ہے. ناظرین، ٹاک شاک کے آج خصوصی شو میں بات کریں گے ہم معروف شاعر اور ادیب امجد اسلام امجد پر، جو آج انتقال کر گئے ہیں. ٹاک شاک کے آج کے پروگرام میں عمر چیمہ میرے ساتھ موجود ہے. میرا نام اعزاز سید ہے. آج کے اس پروگرام میں ہم دو اور موضوعات پر بھی بات کریں گے، اور وہ دو اور موضوعات ہیں. ایک تو نیب ہے. نیب نے حال ہی میں ایک بڑی انکوائری مکمل کی ہے، جس کا ذکر ہم نے اس پروگرام میں بھی کیا تھا، اس کے اوپر بات کریں گے. اور پاکستان میں جو صحافیوں کو تھریٹس دیے جا رہے ہیں، وہ اب چھپ چھپا کے نہیں دیے جا رہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ایک صحافی کو فون کر کے دھمکیاں دی ہیں، ان کو گالیاں دی ہیں. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. تو عمر چیمہ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. چیمہ صاحب، آپ پنجاب یونیورسٹی میں رہے ہیں، ایم اے او کالج لاہور میں پڑھاتے رہے ہیں امجد اسلام امجد صاحب، تو آپ کچھ چیزیں جانتے ہیں امجد اسلام امجد صاحب کے بارے میں. آج وہ وفات پا گئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جو آپ کے پاس معلومات ہیں وہ شیئر کریے. اور سب سے اہم یہ ہے کہ کسی بھی باشعور سیاسی شعور رکھنے والے معاشرے میں شاعر اور ادیب بڑے اہم ہوتے ہیں. تو آج امجد اسلام امجد صاحب کی وفات ہوئی ہے. ایک جو اردو ادب کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے ایک بڑا نقصان ہوا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ یادیں یا کچھ معلومات جو آپ کے پاس ہیں وہ شیئر کریے. اعزاز، یہ بھی ایک بہت بڑا سانحہ ہے ان کی وفات. اور ساتھ یہ بھی ہے کہ انسان، یہ جو موت ہوتی ہے نا، وہ انسان کو انمول کر دیتی ہے. امجد اسلام امجد صاحب کے بہت چاہنے والے تھے، اور ہر جگہ پر چاہنے والے تھے، اور ہر طبقہ فکر سے لوگ ان کے چاہنے والے تھے. لیکن ابھی جو ان کی کمی کا احساس ہوگا، ان کی موجودگی میں وہ نہیں تھا. امجد اسلام امجد صاحب بڑے ایک زندہ دل انسان تھے، بڑے مزاحیہ، خوش خوراک، لطیفے سنانے والے. اور لیکن یہ ان کا مین تعارف نہیں تھا. جو مین تعارف ہے ان کا، وہ ایک ڈرامہ نگار بھی تھے، ڈرامہ نویس تھے، اور غزل اور نظم کے شاعر تھے. ان کا جو ایک مین فوٹے تھا البتہ وہ نظم تھا. اور ان کی جو شاعری ہے، اس کو انڈیا اور پاکستان کے جو بڑے نامور گلوکار ہیں، ایون جیسے نور جہان اور عائشہ بھوسلے، لتا منگیشکر، ان لوگوں نے بھی گایا ہے. اور جو ان کے ذاتی مراسم تھے، ان لوگوں میں جو انڈیا سے جو گلزار احمد ہیں، وہ جاوید اختر جیسے لوگ، ان کے ساتھ ان کے ذاتی مراسم تھے. تو اعزاز، ویسے یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ سیالکوٹ نے بڑے نامور شاعر پیدا کیے ہیں. کہ جو امجد اسلام امجد ہیں، وہ بھی، ان کا بھی ایک تعلق جو ہے، وہ ان کی جائے پیدائش جو ہے وہ سیالکوٹ ہے. علامہ اقبال کی بھی ہے، فیض احمد فیض کی بھی ہے، اور بھی بڑے جو نامور کئی لوگ گزرے ہیں ادھر سے. تو مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہم ان کا ڈرامہ دیکھتے تھے، جو وارث. ہاں، وارث ڈرامہ. اعزاز، ہمارے گھر میں نا ٹی وی نہیں تھا، اور جو کہ یونیورسٹی لیول تک نہیں تھا ہمارے گھر میں. تو ہمارے گھر کے ساتھ ہی نا ایک حویلی تھی ہماری برادری کے، ایک چیمہ فیملی تھی، ان کی تھی. تو ادھر ان کی نا بیٹھک میں ٹی وی پڑا ہوتا تھا، تو ہم ادھر ٹی وی دیکھنے جاتے تھے. اور بڑا ایک انتظار ہوتا تھا جی کہ آج وارث ڈرامہ لگنا ہے، وہ حشمت خان والا. تو وہ ان کا ڈرامہ جو ہے نا، وہ ایک امر ہو گیا. یعنی کہ اور بھی انہوں نے لکھے ہیں. اور وہ ایک گاؤں کی کہانی تھی جس میں ایک چودھری تھا بیسکلی، ہاں اور اس کے بتایا تھا کہ وہ کس طرح رول کر رہا ہے گاؤں کے، اور وہ کس طرح اس کا تکبر بھی دکھایا تھا. اچھا اعزاز، یہ بھی اس کو جو حشمت خان ہے، اس کو بھی جاگ اسی ڈرامے سے لگی تھی. وہ بیچارہ ایک ناکام قسم کا ایک اسٹرگلنگ ایکٹر تھا اس سے پہلے، لیکن اس ڈرامے نے اس کو بھی ایک امر کر دیا. کمال کا ڈرامہ تھا. اور ایک وقت یہ تھا کہ جو ہے نا، ایک پتہ نہیں محاورتاً کہتے ہیں، لیکن یہ بات سنی. اور یہ ڈرامہ صرف پاکستان میں نہیں دیکھا جاتا تھا، یہ انڈیا میں بھی دیکھا جاتا تھا. اور لوگ جو ہے اس ڈرامے کو ترستے ہوتے تھے. جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک کرکٹ میچ ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے سڑکیں سنسان ہو جاتی ہیں، لوگ جی آج وہ پاکستان انڈیا کا کرکٹ میچ ہے. تو اسی طرح جب یہ وارث ڈرامہ لگتا تھا نا، تو اسی طرح آپ سمجھیں کہ جیسے سڑکیں سنسان ہو جاتی تھیں،
کہ لوگ ڈرامہ دیکھنے کے لیے وہ بیٹھے ہوتے تھے. تو باقی یہ ہے کہ انہوں نے ایک سٹیج پہ ڈرامے چھوڑ بھی دیے. میں بھی ان کا وہ دیکھ رہا تھا جو ان کا ایک آخری ایک انٹرویو تھا ٹی وی چینل کو, تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ جو سٹیج ہے اس کے حوالے سے ان کی کوئی ریزرویشن سی, کہ وہ کہتے تھے کہ میری نظر میں ایک اچھا ڈرامہ وہ ہوتا ہے, یا ایک سٹیج کا ہو بے شک یا دوسرا ہو, کہ جو میں اپنی ماں, اپنی بیگم اور اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکوں. تو اچھا, یعنی کہ ان کا ایک بڑا کمال قسم کا مزاح تھا. ہمارے جو دوست ہیں عمار مسعود, جو انور مسعود ایک خود بہت بڑے ایک آئیکن ہے, ایک لیجنڈ ہے. تو عمار مسعود کے جو بڑے بھائی ہیں نا, وہ امجد اسلام امجد صاحب کے داماد بھی ہیں. تو ان سے بھی ان کے حوالے سے کافی باتیں ہمیں سننے کو ملتی تھیں. تو یہ بڑے ایک مزاحیہ اور زندہ دل شخصیت کے مالک تھے. بعض اوقات یہ ہوتا کہ دن میں ان کا جو اپنے دوستوں کو فون کرنے کا ایک بہانہ ہوتا تھا نا, وہ یہ تھا کہ ان کو کوئی نئے لطیفے کا پتہ چلے. جیسے ہے نا کہ آپ کو کوئی خبر ملے تو آپ میرے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوں کہ یار وہ فلاں بات سنی ہے, وہ یہ ہو گیا. تو انہوں نے جو ہے نا وہ جو نئے لطیفے آتے تھے نا, تو وہ سنا رہے ہوتے تھے. تو ابھی میں وہ جو ہے نا ایک ان کا جو آخری اپنا انٹرویو تھا نا, تو اس میں بھی وہ کوئی ایک مزاحیہ پروگرام تھا جو وسیع شاہ کا. تو اس میں وہ ان کے ساتھ ایک مزاحیہ فنکار بیٹھا ہوا تھا. تو وہ کہتا ہے جی کہ مجھے آپ نا اپنے کسی ڈرامے میں کاسٹ کر لیں, میں منیر نیازی سے آپ کی سفارش کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ منیر نیازی سے سفارش کرنے کے لیے آپ کو نا فوت ہونا پڑے گا. تو اچھی طبیعت کے مالک تھے اور خوش خوراک بہت زیادہ تھے. اور انہوں نے کوئی ابھی 78 کی عمر تھی ان کی, 78 سال میں وفات پائی ہے. تو ابھی بھی جو ہے وہ یہ کھابے برا کے بڑے شوقین تھے, اور کوئی ضروری نہیں کہ حلوے کے ساتھ کوئی پیپسی بھی چلا رہے ہوتے تھے. تو انہوں نے کوئی ایک بے فکری کی زندگی اس لحاظ سے بھی گزاری ہے, زندہ دلی کی زندگی گزاری ہے. یہ جو زندگی ہے نا, ہاں, زندگی کے اوپر امجد اسلام امجد صاحب نے بڑا لکھا ہے. زندگی کے شاعر تھے بیسیکلی. انہوں نے لکھا کہ زندگی محبت کے شاعر تھے, محبت کے بھی شاعر تھے, اور محبت زندگی ہے, محبت زندگی ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ زندگی درد بھی تھی, دوا بھی تھی. زندگی درد بھی تھی, دوا بھی تھی. زندگی ہم سفر بھی تھی, گریز پا بھی تھی. واہ واہ, درد بھی تھی, دوا بھی تھی, ہم سفر بھی تھی, گریز پا بھی تھی. واہ, بہت خوب بہت خوب. تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور اچھا اعزاز, ویسے ایک خوش قسمتی ان کی دیکھیں کہ نیند میں وفات پا گئے. اچھا, ہاں, اچھا, کہ ان کو کوئی مسئلہ آ رہا تھا, کوئی 2-3 دن سے, جیسے ہوتا ہے نا سانس لینے میں دشواری آنا, وہ تھا. لیکن رات کو سوئے اور صبح جب ان کو دیکھا ہے تو وہ فوت ہو چکے تھے. تو یہ ایک بڑی ایک لحاظ سے خوش قسمتی بھی ہے کہ انہوں نے کوئی اس طرح سے کوئی پریشانی نہیں دیکھی, کسی کو پریشانی میں ڈالا نہیں ہے, اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو عمر بہت شکریہ. ہم پروگرام کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں نیب کے حوالے سے. کتنا ویسے ایک ہم جو ہے نا ایک نظم سے نثر میں داخل ہو رہے ہیں. جی جی, لیکن یہ ریالٹی ہے عمر, زندگی ایسا ہی ہے کہ ہم ساری جو چیزیں ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. زندگی کے کام ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. نئی جنریشن وہ جنم لے رہی ہوتی ہے, بچے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. ہمارے جو لوگ ہیں وہ وفات پا رہے ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد. اسی بھنور میں آپ بھی ہیں, میں بھی ہوں, اسی بھنور کا شکار آپ اور میں, ہم سارے ہوں گے, دیکھنے والے بھی ہوں گے. تو زندگی اسی کا نام ہے. لیکن زندگی زیادہ خوبصورت اس وقت ہو کہ جب زندگی میں چیلنجز ختم ہو جائیں. صحیح ہے. لیکن چونکہ زندگی میں نہیں, چیلنجز ہیں, وہ کوئی خوبصورت نہیں ہے. نہیں, میں عرض کر رہا ہوں کہ میں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں, لوگوں کو جو چیلنجز ہیں. شاہی پوری دنیا میں چیلنجز ہیں, جو پیدا ہوتے ہیں نا ان کے لیے چیلنجز ہی ہیں. لیکن عمر, جو ہماری رولنگ کلاس ہے نا, وہ جو اپنے اقدامات کرتی ہے جو اچھے نہیں ہوتے. جب آپ موجود نہیں تھے یہاں پر, تو میں نے ایک دن سینیٹر ہلال الرحمان, ایک ینگ سینیٹر ہے, ان کو بلایا. تو آپ سے کم عمر ہیں یا بڑے ہیں آپ سے, یا آپ کی ایج کے ہیں؟ ہماری ایج کے ہی ہیں. اچھا, تو ینگ تو نہ ہو ذرا, اب تو ٹھیک ہے. تو وہ جو سینیٹر ہلال الرحمان, اچھا ویسے مجھے ایک لطیفہ آ گیا ادھر. پلیز پلیز. آپ کو یاد ہے فیصل صالحیات, مخدوم فیصل صالحیات, ہمارے بڑے ایک پیارا تعلق تھا ان سے, اچھا ایک پیار والا تعلق تھا. اچھا ایک دن ان سے نا بات ہو رہی, وہ اس ٹائم وزیر داخلہ تھے.
تو بات ہو رہی تھی کسی وہ ایک جرنلسٹ کی بات کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں وہ نہیں یار وہ لڑکا جو ہے وہ ہم نا میں لڑکوں کا سوچنا شروع ہو گیا کہ کون سا لڑکا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ خالد حسن. اچھا خالد حسن صاحب جو ہیں وہ ہماری نظر میں تو بزرگ تھے. ہاں تو جب وہ بات ہو رہی تھی خالد حسن صاحب جو ہے میرے خیال کوئی 60 سال سے زیادہ عمر ہوگی ان کی. تو وہ چونکہ ان کا کوئی تعلق اس ٹائم سے رہا تھا کہ وہ بھٹو صاحب کے پریس سیکرٹری تھے. ٹھیک خالد حسن جو ہیں وہ بعد میں ان کے ایز اے جرنلسٹ بھی انہوں نے کام کیا, آخر تک وہ ڈیلی ٹائمز میں بھی لکھتے رہے. تو میں نا آگے ہنس پڑا. میں نے کہا جی کہ وہ کدھر سے لڑکے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یار ہمیں اپنی عمر کے لوگ جو ہے نا وہ لڑکے ہی لگتے ہیں. ٹھیک بات ہے. تو وہی جو آپ نے بات کی نا سینٹر حلال کی کہ یعنی کہ ینگ مین, اور پھر آپ نے کہا, میں نے کہا کس عمر کے, آپ نے کہا جی کہ ہماری عمر کے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں جو ہے فیل نہیں ہو رہا کہ ایک ٹائم پہ اپنی عمر کے لوگوں کو ہم بھائی سمجھتے تھے. ٹھیک ہے, اب جو ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی تو ینگ ہیں, ابھی تو ہمارا ٹائم ہے. وہ گلی میں جاتے ہو نا تو اب جو ہے نا بچے انکل کہہ کے بلاتے تو ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ اچھا جب ہم نا ایک دفعہ یونیورسٹی کے زمانے کی بات ہے, ایک ہمارا دوست تھا تو اس کے نا کوئی بال آگے سے گرے ہوئے تھے. تو وہ بھی پڑھ رہا تھا یونیورسٹی میں. تو وہ جب گھر گیا نا تو کوئی کسی بچے کا کوئی بال گرا تھا, تو اس نے کہا انکل اس کو کہ یہ میرا بال دے دیں. اس نے کہا ادھر آؤ. اس نے کہا انکل کس کو کہا؟ تو اس نے کہا کہ سوری انکل میں دوبارہ نہیں کہتا آپ کو. تو اب تو خیر آپ جو ہے یعنی کہ بعض اوقات کہتے بھی ہیں بیٹا بیٹی, یعنی کہ آپ تو اب اس روپ کو میرا خیال ہے تسلیم بھی کرتے ہیں, لیکن بعض اوقات انکاری بھی ہوتے ہیں. ہاں جی بس میں نے بالوں پہ کوئی کام نہیں کیا. لیکن شاید جی بال جو ہے نا میرے بھی, میں نے کوئی ان کو کوئی کالا نہیں کیا. نہیں اس سے آگے نہ جائے. اچھا چیمہ صاحب 2 ہفتے پہلے سینٹر ہلال الرحمان آپ نہیں تھے تو میں نے ان کو دعوت دی. ینگ پولیٹیشین ہے, جو سینٹ میں جو لوگ ہیں ان میں کافی ینگ ہیں اور بڑا اچھا کام کرتے ہیں. انہوں نے کم و بیش 33 ارب روپے کی کرپشن جو ہے وہ اس کو ڈیٹیکٹ کیا. اور یہ کرپشن کون سی تھی کہ یہ جو SDGs ہے نا, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو ہے اس کے وہ حاصل کرنے کے لیے مختلف جو خیبر پختونخوا کے اضلاع ہیں ان کے لیے حکومت نے 33 ارب روپے مختلف مدوں میں دیے تھے پاک PWD کے ذریعے اور بھی مختلف ذرائع سے. تو وہ جو پیسے ہیں نا وہ خرچ نہیں کیے گئے تھے, ترقیاتی کاموں پر خرچ نہیں کیے گئے تھے, بلکہ ایک انٹرسٹنگ بات اس میں یہ تھی کہ ایک جگہ پہ پائپ لگانے کے لیے پیسے جاری ہوئے اور کاغذوں میں پائپ اتنے تعداد میں دکھائے گئے کہ باجوڑ سے لے کر ملتان تک اگر ان کی پیمائش کریں تو ملتان تک وہ پائپ لائن ڈل جاتی ہے, لیکن گراؤنڈ پہ ایک پائپ بھی نہیں ڈلا ہوا تھا. تو آپ اندازہ کریں کیا والیوم تھا. تو اس کے اوپر جو نیب ہے انہوں نے دیکھا تھا یہ سارا معاملہ, ہمارا پروگرام بھی انہوں نے دیکھا تھا. پھر نیب والوں نے رابطہ کیا تھا ان سے, مجھ سے بھی رابطہ کیا تھا. انہوں نے بتایا تھا نیب والوں نے, کیونکہ سینٹر صاحب گلا کر رہے تھے کہ نیب کچھ کر نہیں رہا. تو آپ نے کہا ہوگا کہ ہمارے پروگرام میں اگر بات ہوئی ہے تو نیب کس طرح ایکشن نہ لے. نہیں وہ نیب آلریڈی کر رہا تھا, شاید ان نالج میں نہیں تھا. تو نیب والوں نے بتایا تھا کہ ہم تحقیقات اس کی کر رہے ہیں, چونکہ یہ ایک ڈاکومنٹ پکڑ کے تحقیقات نہیں ہو جاتی, اس کے لیے تو آپ کو پوری ایویڈنس کلیکٹ کرنی پڑتی ہے. صحیح ہے. تو انہوں نے سینٹر صاحب کو بھی رابطہ کیا تھا. اب چیمہ صاحب سینٹر صاحب کو نیب کی طرف سے ایک خط آیا اور نیب نے ان کو خط لکھا ہے اور بتایا ہے کہ باجوڑ میں اور میمند میں اور ایک دو اور جگہوں پر جو انہوں نے انکوائری تھی وہ اس انکوائری کو مکمل کر لیا ہے, اور باقی جو کیسز کی جو انکوائری ہے وہ ہو رہی ہے. پاک PWD کے کچھ آفسرز بھی ہیں, ان کے خلاف بھی انکوائری انہوں نے مکمل کر لی ہے. اب ظاہر ہے اس کا ایک ریفرنس بنے گا, وہ ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے, وہ ویٹ ہوگا اور پھر بعد میں اس کا ریفرنس بنے گا. تو نیب نے یہ کام کیا ہے, اور آپ ابھی تک دیکھیں کہ نیب نے کوئی پولیٹیکل اریسٹ نہیں کی, یہ بڑی اہم بات ہے. اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ نیب پہ لیٹلی کچھ دباؤ بھی تھا کہ آپ کوئی پولیٹیکل اریسٹ کریں لاہور میں, اور ایون اسلام آباد میں کچھ پولیٹیکل لوگوں کو اریسٹ کریں, لیکن انہوں نے نہیں کی. نہیں اعزاز, ادھر سو مچ کہ نیب پر یہ بھی دباؤ تھا کہ عمران خان پر جو یہ ہیلی کاپٹر کیس ہے اس پر ان کا چلان کیا جائے. بالکل ٹھیک. اور چیئرمین نیب جو کہ عمران خان کا ٹارگٹ بھی رہے ہیں کسی زمانے میں, انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ان سے پیسے ریکور کریں کہ جو انہوں نے اس پہ جھولے لیے ہوئے ہیں, آپ ان سے پیسے لیں جس نے بھی لیے ہوئے ہیں,
بجائے اس کے کہ چلان کریں. چلان کا مقصد یہ تھا کہ اس کیس میں ان کو نااہل کیا جائے. تو وہ خیر اس معاملے میں بڑے انڈیپینڈنٹ ہیں, یعنی کہ جو وہ ہر بندہ ہر ایک کو خوش نہیں رکھ سکتا, لیکن وہ اپنا اچھا کام کر رہے ہیں. اور مجھے جو چیمہ صاحب یہ بات پتہ لگی ہے نا, وہ جو چیئرمین نیب کے اوپر یا نیب کے ڈپارٹمنٹ کے اوپر جو دباؤ ہے نا, وہ سولین گورنمنٹ کا نہیں ہے, اور وہ کچھ اور لوگوں کا. نہیں, لیکن وہ اور لوگوں کا دباؤ لیتے بھی نہیں ہیں. ہاں ٹھیک. ٹھیک ہے, دباؤ ڈالنے والے ڈالتے ہوں گے, لیکن میرے خیال ہے ان کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ ہم غلط رستے پر چلے ہوں گے. قاعدے قانون سے ہٹ کے بات نہیں ہوگی. نہیں وہ اس پر تو وچ از ویری گڈ. ہمارے تو لوگ نوکری کسی ڈپارٹمنٹ کی کر رہے ہوتے ہیں اور جواب دہی کسی اور ڈپارٹمنٹ کو دے رہے ہوتے ہیں, جو لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی جو ان کو جواب دہ ہوتا ہے وہ اس کو نہیں دیتے. تو میرے حال میں اچھی بات ہے یہ. اور جو نیب جو ادارہ ہے نا چیمہ صاحب, یہ کمپرومائزڈ ادارہ ہے. اب چیئرمین اچھا لگا بھی لیں تو لازمی نہیں ہے کہ نیچے سارا کام ٹھیک ہوں, کیونکہ ورک فورس ان کی. اور مجھے چیمہ صاحب پتہ لگا ریسنٹلی کہ جو پچھلا دور تھا اس میں نیب کے افسروں کو جو ڈی ایچ ایز ہیں ان میں پلاٹ ملے ہیں. اچھا, کہ انہیں کنٹرول کرنے کے لیے ان کو فائنینشلی بھی قابو کیا گیا ہے. مجھے ابھی ریسنٹلی پتہ لگا ہے, میرے لیے حیران کن بات تھی کہ ہمارے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں وہ تو ویسے ہی ان کو قابو کرتے ہیں, پھر انٹیلیجنس اداروں کے ہی بندے نیب میں نہیں لگے ہوئے. خالی انٹیلیجنس اداروں کی بھی خواہش ہوتی ہے نا, یہ ڈی جی پنڈی ہمارا لگ جائے, ڈی جی لاہور ہمارا لگ جائے, کراچی کا ڈی جی جو ہے نا وہ ہمارا بندہ لگے جو ہمیں جواب دے. سیاسی جماعتوں کے بھی خواہش ہوتی ہے, نون لیگ کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ جی شاہی صاحب کی خواہش ہوتی ہے, جو پاور میں لوگ ہوتے ہیں نا وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. جی جی. تو اب یہ بڑا پولرائز قسم کا ادارہ ہے. مجھے نہیں پتا یہ کیسے, لیکن اس میں بھی جو ہے نا تطہیر کا عمل جاری ہے. جی جی. اس میں بھی جو 2 نمبر لوگ ہیں وہ کوئی سائڈ لائن لگائے جا رہے ہیں. اگر کوئی فراغت کسی کی ممکن ہے تو ان کو فارغ کیا جا رہا ہے, اور جو ویسے یعنی کہ جن کو ڈسمس کرنا ذرا مشکل ہے ان کو اہم عہدوں سے ہٹایا جا رہا ہے. چیمہ صاحب کبھی سوچا نہیں تھا کسی نے کہ ملک ریاض حسین جو ہے ان کو نیب کبھی نوٹس بھی جاری کرے گی. بالکل بالکل. 28 دسمبر کو نوٹس جاری ہوا اور 28 دسمبر کو پیشی کا کہا گیا, وہ آ گیا. ہاں بالکل. ملک ریاض نیب پنڈی میں آیا. وہ الگ بات ہے کہ پنڈی نیب کا جو چیف ہے وہ اس کو بعد ریسیو کرنے آ گیا. اچھا جی جی جی, وہ اس نے پروٹوکول دیا نا. اچھا, اور ملک ریاض صاحب جو ہیں بیریہ ٹاؤن والے, ان کا نیب کے اندر اثر و رسوخ میں بتا دوں, آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. جو نیب کے پراسیکیوشن ونگ کو ہیڈ کرتے ہیں نا, جو بھی صاحب ہے, کوئی ریٹائرڈ جج ہے, جب آپ نے کہہ دیا تو اب نام بس چھوڑ پیچھے دیں. کیا نہیں, بس چھوڑ چھوڑنے دینا, والی ہیڈ آپ نے کہہ دیا, بس چھوڑ دینا. اب لوگ گوگل کریں گے ہیڈ بات کون کریں, ہے. ہیڈ کریں. آپ کے بارے میں تو بڑا مشہور ہے, میرے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ ذرا اچھا, کوئی دوسری نام بات بچا یہ ہے جاتا ہے. کہ نیب کے اندر اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ملک ریاض صاحب کے بالکل کنٹرول میں. اب بعض لوگ نیب کے ڈپٹی چیئرمین کا نام بھی لیتے ہیں کہ وہ بھی ان کے جو, اور بعض لوگ نہیں لیتے ہیں. بعض لوگ نہیں لیتے, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ لیتے ہیں. اور میں یہ جو بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک کون ہے ڈپٹی چیئرمین, کون ہے جو بھی ہے ڈپٹی چیئرمین, چھوڑ دیں اس بات کو. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈپٹی چیئرمین ہے اور میرے جاننے والے بھی ہیں اتفاق سے. ٹھیک ہے, تو جو غلط بات ہے وہ غلط بات ہے. میں نے 1-2 میٹنگز میں کچھ آفسرز وہ شریک ہوئے, تو ان آفسرز کے ساتھ ڈپٹی چیئرمین باقاعدہ ارگو کیا, اکیلے نہیں, لوگوں کے سامنے, اور ملک ریاض حسین کا کیس پلیڈ کیا کہ یہ کیس نہیں بنتا. شاہ جی, ویسے ملک ریاض صاحب کے انفلوئنس میں جو بندہ نہیں ہے آج کے دور میں اور وہ اہم پوزیشن پر ہے, وہ ولی اللہ ہے. صحیح بات, صحیح بات. کوئی بندہ نہیں بچتا, بہت کم, یعنی کہ آپ کو گننے پڑیں گے. تو چیمہ صاحب یہ تو خیر یہ جو میں نے نیب کے اندر ملک ریاض اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے اداروں نے کس طرح قبضہ کیا ہوا ہے, یہ چونکہ ایک الگ پروگرام ہم رکھیں گے, نام لے کے بتائیں گے اس میں کہ کس نے کیا رول پلے کیا. آپ کہہ رہے ہیں نام نہیں بتا رہے, وہ نام میں نے اس کے لیے رکھے ہیں کہ ہم ہوم ورک کے ساتھ ریفرنس دیں گے. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے چیمہ صاحب کے حیدر شرازی ہیں, ہمارے جرنلسٹ ہیں, اور ینگ جرنلسٹ ہیں, ابھرتے ہوئے اعزاز سید ہیں. نہیں یار, مجھ سے بھی زیادہ اچھے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. حیدر شرازی بڑا اچھا کام کرتے ہیں, نوجوان ہیں. انہوں نے 8 فروری کو پارلیمنٹ کا اجلاس تھا جس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس صاحب آئے. انہوں نے تنویر الیاس صاحب سے 1-2 سوال کر لیے, اور تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے انہوں نے پرائم منسٹر کو چیلنج کیا کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری سیاسی قیادت اکٹھی ہے, لیکن سیاسی قیادت تو اکٹھی نہیں, نہ عمران خان آیا ہے, نہ وزیر اعظم آئے ہیں, نہ وزیر خارجہ بلاول آئے ہیں, تو سیاسی قیادت کدھر اکٹھی ہے. تو وہ انہوں نے وہاں پر جواب دیتے ہوئے
سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تم نا راہ سے پیسے لے کے کر رہے ہو، اچھا اور یہ کہہ کے چلے گئے. تو انہوں نے پھر دوبارہ بھی انہوں نے کہا سر آپ کس طرح میرے پہ یہ الزام عائد کر رہے ہیں، میں نے تو آپ سے ایک سوال پوچھا ہے. وہ چلے گئے. گزشتہ رات 2 بجے وزیر اعظم آزاد کشمیر صاحب اپنے موبائل سے، اپنے موبائل کے واٹس ایپ سے ان کو کال کرتے ہیں اور ان کو فون کر کے دھمکیاں دیتے ہیں اور گندی گالیاں نکالتے ہیں. یار کو بڑی کوئی بےہودہ قسم کے وزیر اعظم ہیں. اور یہ تنویر الیاس صاحب کا یہ پہلا واقعہ نہیں چیمہ صاحب، یہ موصوف کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. جب چیمہ صاحب، تنویر الیاس صاحب کی کوئی سیاسی جدوجہد تو کوئی نہیں ہے نا، ان کا صرف تعارف یہ ہے کہ ان کے پاس پیسے بہت ہیں اور وہ ہر کسی کو پیسے، یہ آزاد کشمیر کے ملک ریاض ہیں اور اسی بنیاد پہ یہ وزیر اعظم بنے وہاں پہ. اور جو بھی ان سے کوئی سوال کرتا ہے تو یہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں اور کوئی ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. میں تو حیران ہوں کہ ابھی تک ان کی اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں ہوئی. اور انہوں نے اسمبلی اپنی قابو کی ہوئی ہے پیسے کے بلبوتے پہ. کہنا نہیں چاہیے لیکن جس طریقے سے جو پرانے عمران خان کا ویسے سلیکشن کرائٹیریا دیکھنے والا ہے. نہیں، عمران خان نے جو پہلے وزیر اعظم لگائے تھے وہ نیازی صاحب ایک لگائے تھے. انہوں نے کوشش کی تھی لگے یہ پہلے، اور اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ بھی چاہتے تھے یہ لگے، لیکن عمران خان صاحب نے نیازی صاحب پہ ہاتھ رکھ دیا تھا تو وہی رہے. لیکن جو ہی عمران خان صاحب ہٹے نا تو پھر یہ جو ہے نا آگے تو یہ نہیں لگایا تو عمران خان نے نا. ظاہر ہے انہوں نے لگایا، لیکن میں کہا عمران خان صاحب کی پہلی چوائس یہ نہیں تھی. میں یہ بات بتا رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں. تو وہ پتہ نہیں بشرا بی بی کی نہیں تھی یا ان کی نہیں تھی، جس کی بھی نہیں تھی ان کا میرے خیال شاید انہوں نے کوئی استخارہ کیا تھا کوئی نیازی صاحب. لیکن اصل بات تو عمران خان نے آرڈر جاری کرنا نا. عمران خان کے پیچھے کوئی بھی بیٹھا ہے یہ مجھے اور آپ کو تو نہیں پتہ نا، ہم تو اندازہ کر رہے ہیں. تو چیمہ صاحب یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری صحافی برادری آزاد کشمیر کی ہو یا اسلام آباد کی ہو، ان کو بائیکاٹ کرنا چاہیے وزیر اعظم آزاد کشمیر کا. اور ان جب تک یہ معذرت نہیں کرتے تب تک ان کی کوریج نہیں کرنی چاہیے. بالکل ان کی کوریج نہیں کرنی چاہیے. انتہائی بدتمیز قسم کے آدمی واقع ہوئے ہیں. بالکل صحیح بات. تو ناظرین آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا، امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر نہیں بھی لگا تو پھر بھی ضرور بتائیے گا. نیکسٹ ٹائم کوئی اور کچھ کریں گے. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.